أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ آج الحمدللہ سے ہماری ریویژن کی پہلی کلاس ہے۔ تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کو دیا گیا کہ آپ لوگ بھی دیکھیں، سوچیں کہ اگر آپ لوگ ریویژن چاہتے ہیں تو ہم ضرور کروائیں، کیونکہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچرز آ کر بیٹھتے ہیں اور اسٹوڈنٹس نہیں آتے کلاس میں۔ تو آج یہ پہلی کلاس ہے، نیکسٹ ٹائم سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ریویژن کلاس سے 10 منٹ پہلے خود کو فری کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کو باقاعدہ شروع کر لیتے ہیں، اور اگر مجھے لگ رہا ہے میں نے السلام علیکم نہیں کہا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب ہم نے باقاعدہ ریویژن شروع کرنی ہے۔ یہ QC2 ہے، اور QC2 تھوڑا سا مختلف ہے QC1 سے، کیونکہ یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے جو مین ابواب کر کے آئے ہوتے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سے کبھی کبھی تو آ جاتے ہیں، اور کبھی یہ کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہم مس کر جاتے ہیں ماضی اور مضارع کی سائڈ۔ تو سب سے پہلے ایک آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں تاکہ اب میں آپ کو باری باری پوچھنا شروع کروں، اور ہم تھوڑے سے ٹائم کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے یوز کر لیں۔ اچھا جی، سسٹر سہلا نے ہینڈ ریز کر لیا ہے۔ مشکل سوال نہیں میں نے پوچھنے، پریشان نہیں ہونا کسی نے، ٹھیک ہے؟ سسٹر آپ مجھے بتائیے گا QC1 میں ہم نے جو 4 ابواب پڑھے تھے ان کے نام بتا دیں۔ فتح، یفتح، نصر ینصر، غرب یغرب، سمیع یسمع۔ سامعہ، ٹھیک ہے؟ فتح، نصارہ، یہ ہیں ہمارے مین ابواب، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی بات ہم سمجھ لیتے ہیں، یہ ابواب ہیں، یہ بیس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ لیں اب آپ ایک مسجد بنانے لگے یا آپ ایک گھر بنا رہے ہیں، سب سے پہلے کیا بنیاد ضروری ہے۔ تو یہ جو 4 ابواب ہیں یہ انتہائی ضروری ہے یاد کرنا۔ اگر اس طرح یاد ہو رہا ہے، قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، فتح نصر، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو ضربا سامعہ۔ یہ 4 ابواب، انہی ابواب پر ہم نے اپنے کمزور لیٹر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے شروع کیے میں کمزور افعال، سوری، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ہمارے صحیح، یا اس کو کہا جاتا ہے صحت مند، ٹھیک ہے؟ یہ ابواب وہ ہیں۔ اب جو ہم کر رہے ہیں یہ ہیں کمزور افعال، اور ان کو کمزور کیوں کہا جاتا ہے سب غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے کمزور افعال کی پہچان ہمیشہ روٹ لیٹر سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم نے جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف 2 لیٹر کمزور ہیں، واو اور یا، ٹھیک ہے؟ وہ جو آپ کو الف نظر آتا ہے وہ نظر آئے گا ماضی کے پہلے سیغے میں۔ اب ہمارے پاس 3 چیزیں سمجھنے والی، پہلے ہمارے مین ابواب، ہمیں 4 ابواب آتے ہوں، اس کے بعد ہمارے سامنے ٹیبل آ جاتا ہے، سمجھے ہمارا وہابا، وعادہ، قالا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارے پاس کمزور لیٹر واو واو، ٹھیک ہے، پتہ چل رہا ہے، لیکن شروع جو ہوتا ہے نا آپ کا ٹیسٹ، یا ہمیں جو سمجھنے کی چیز نظر آتی ہے وہ تب نظر آتی ہے جب ہمیں اپنے ماضی کے پہلے صیغے میں الف نظر آ جائے، یہ شروع میں ہو، درمیان میں ہو، یا اینڈ پہ ہو۔ جب بھی ہمیں ماضی کے پہلے صیغے میں الف نظر آئے گا وہ یا تو واو ہوگا یا ہوگا، یعنی کہ روٹ لیٹر جب ہم دیکھیں گے تو وہ واو یا میں نظر آئے گا، بدلی ہوئی شکل ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ جو الف ہے یہ یا تو واو کی بدلی ہوئی شکل ہے یا پھر یہ یا کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ آپ سے کوئی بھی ایک صیغہ دے کر پوچھ لیا جاتا ہے
جیسے میں اب یہاں پر لکھوں یہبونا. اب آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، آپ سے وہابا سے لے کر وہابن، ٹھیک ہے، وہابن کیا ہے؟ مصدر ہے. یعنی کہ 21 سیغوں میں سے کسی بھی سیغے کو دیکھ کے پوچھ لیا جائے کہ اس کے روٹ لیٹر بتائیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں بون میں سے نہیں ڈھونڈنے، آپ نے یہاں بنا کی بجائے کیا کرنا ہے؟ پہلے اس کے جائیں ماضی پہ. اب آپ دیکھیں کہ وہابا ہمارا پہلا صیغہ تھا، ٹھیک ہے، وہابا یہابو، وہابا یہابو. اب یہابو کے بعد یہ یہابو نہ ہوا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم ماضی کے پہلے صیغے سے اپنے روٹس کو ڈھونڈیں گے. اب واؤ چونکہ آ جاتا ہے کمزور افعال کے روٹ میں، تو ہمارے روٹ لیٹر بن گئے واؤ، ہا اور با. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس میں کسی یا کو نہیں دیکھنا، نون کو نہیں دیکھنا، صرف آپ نے ماضی پر جا کر اپنے ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھنا ہے اور اپنے روٹ دیکھ لینے ہیں. اچھا جی، چیلنج آتا ہے قولا پر. قولا یقولو، کون بتائے گا؟ ٹیچرز بتائیں گے. ٹیچرز کو کس نے بتایا؟ ان کے ٹیچرز نے، گرامرینز نے. باقی ساری جو چیزیں ہیں یہ کسی نے اپنے پاس سے کچھ نہیں بنایا، پہلے قرآن آیا، بعد میں قرآن کی گرامر بنائی گئی آسانی کے لیے. تو ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا، اسی طرح آپ کو سکھایا. قالا یقولو، ٹھیک ہے، قالا یقولو. کیونکہ وہابا اور وعدہ کے کیس میں کیا ہوا تھا کہ واؤ بھی کمزور لیٹر کا حصہ بن جاتا ہے، ہا بھی اور با بھی، لیکن ہم نے کہا ہے الف نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ ٹیبل کیا، کچھ نشانیاں نوسورا کی وجہ سے پتہ چلی کہ نوسورا کا جو ٹیبل ہے وہ مین باب ہے اور وہ پیش مانگتا ہے. اور پھر سسٹر حفصہ نے آپ کو اسے کھول کے بھی بتا دیا کہ کس طرح سے روٹ لیٹر اس کے تھے، قاف، واؤ اور لام. اس کو پورا پورا فٹ کیا جاتا ہے، جیسے نصرہ ینصرو. اب اس کے بعد قالا یقولو، اس میں پھر جو تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں ہم نے دیکھا تھا. اچھا جی، کوئی آپ مجھے بتائے، سسٹر نجمہ بتائیں، ہم نے کمزور لیٹر کے بارے میں کیا پڑھا ہوا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپس میں جو بدلتے رہتے ہیں، تھوڑی سی مجھے اس کی یہ بتائیں پہچان. کمزور ورڈ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ بدلتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی پھر وہ اپنی جگہ سے غائب بھی ہو جاتے ہیں. غائب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس سارے میں ہم نے حمزہ کو نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حمزہ لاڈلا ہے. حمزہ کا جہاں دل کرتا ہے وہ جگہ بھی لے لیتا. ہم نے دیکھا کہ قائلن، جب ہم نے فاعلن کا وزن بنایا تو حمزہ جہاں دل کرتا ہے، جیسے دل کرتا ہے فٹ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار یہ ہمیں واؤ، الف اور یا کی کرسی بنا ہوا بھی نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ واؤ، یا اور الف کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حمزہ کی کرسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہمارے پاس اور کن سسٹرز کے ہینڈ ریز ہیں؟ جی، سسٹر ممتاز بانو. اگر میں آپ کو دکھا نہیں رہی ہوں ٹیبل، لیکن میں آپ سے اگر پوچھوں کہ وہابا یہابو، اس کا مین باب کیا ہے؟ فاتحہ. فاتحہ. اچھا، یہ سسٹر نے بتایا یا کسی اور نے بتایا؟ نہیں، میں نے نہیں بتا دی. آپ نے نہیں بتایا. اب آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بتا دی. ہاں، اب آپ سمجھے اس بات کو، کیونکہ ہم نے QC2 کی ریویژن رکھی ہی اس لیے تاکہ ہم جی ان چیزوں کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. آپ کو دیا جاتا ہے باب، مجھے ٹائم کا بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے، وہابا یہابو. اب ہم نے کوئی تکے تو لگانے نہیں ہیں، نہ ہی ہم نے یہ کہ خود سے سوچ کر کچھ بتانا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ایک ٹیبل یاد کرنا ہے. QC2 کی بک میں آنے والا پہلا پہلا ٹیبل یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے QC1 میں فتح پہلا ٹیبل یاد کیا، پھر ہم نے کہا کہ یہ جو جعلا ہے، فعلا، یہ دونوں کے دونوں ابواب فتح پر ہی ہوں گے. ہاں، فا عین لام جو کلمہ ہے نا، اس کو آپ بالکل الگ رکھا کریں. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. کوئی سسٹر مجھے بتا سکتی ہے کیا ہے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ؟ فعلا. فعلا، یعنی کہ یہ پہلا حرف ہے،
ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, फाला। अब हम क्या करते हैं, जैसे फा आइन लाम की जगह दे देते हैं। हम कहते हैं कि यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं फा कलमा कौन सा है, ये हमारा फा कलमा है, ये हमारा आइन कलमा है, और ये हमारा लाम कलिमा है। ठीक है। अब ये जो, अब आपको जब ऐसे दिया जाए फिर पूछ लिया जाता है ये कमजोर फेल है, सेहतमंद फेल है, या इसके बारे में बाकी बातें, इसका मेन बाब क्या है। तो सबसे पहले हमने जो क्लास में सीखा था वहाबा का टेबल, हमें बताया गया था कि ये फतहा के बाब से है। ठीक है। अगर हमारा QC1 पक्का है तो अब क्या फायदा हो जाएगा, हमने कहा है फतहा फताहू फतहता फतहतु। ठीक है। फिर हमने देखा फतहा यफ्ताहू। पहली जरूरत हमें क्या पड़ती है, मुदारे का पहला सीगा ढूंढना होता है, फतहा यफ्ताहू। अब हमने देखा क्लास में, हम ये सीख चुके हैं कि ये बन रहा था यौहाबू, तो आसानी के लिए वाव को गिरा दिया गया, अब ये बन गया यहाबू। आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मेन बाब जो है वाह है। अब ये जो वहाबा QC2 में किया जाने वाला पहला फेल, ये हमारा कोड बन जाएगा। अब आपने एक टेबल बनाना हो या 1000 टेबल बनाने हो, अगर आपको कहा जाए कि आपने इसको कमजोर फेल को वहाबा की तरह बनाना है, तो हर टेबल पे आप लिखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर वादा आ किया था, ठीक है, वादा आ। अब कोई और सिस्टर मुझे बताए जो अभी तक नहीं बोल रही है, वो मुझे बताएं कि आपको टेबल दिया जाता है कि वादा आ का पूरा टेबल लिखें, वादा आ यादाऊ। ठीक है। अब आपने मुझे इसका सबसे पहले मेन बाब बताना है। इसका मेन बाब क्या होगा, हमने वादा टीचर आ मैं को बताऊं? यादाऊ, ठीक है, मिला के मैं देखें बताऊं किसी, टीचर? थोड़ा सा लाउड बोलिए। जी, इसका बाब है फातहा। इसका मेन बाब है फतहा, और ये यादाऊ किसकी तरह लग रहा है, यहाबू की तरह। तो हम इसका कोड क्या बताएंगे, वाव हा वहाबा। वाह, पूरा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि याद हो जाए। ये छोटा सा हम लिखते तो इसलिए कि चले पूरा नहीं लिखना, वाह याद करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, वहां आप पूरा बोला करें, बोला पूरा करें, और लिखने में चाहे आप इसको मुख्तसर कर लें। ठीक है, इस तरह से। अब आपसे मैं पूछती हूँ कि वादा हमने कर लिया QC2 में, अब आपको कहा जाता है कि वजदा यजीदू। अब आप मुझे इसका मेन बाब बताएं, क्योंकि हम वादा करके आए हैं। मेन बाब बताइए वजदा का। जारोबा। दौराबा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वजदा का कोड क्या होगा, वादा। वादा। फिर इसके बाद तीसरी चीज होती है रूट लेटर्स। आपको कहा जाए तजीदू के, वाव तजीदू के जीम दाल। रूट लेटर बताएं। तो अब हमने ता को नहीं देखना, फौरन पहुंचना है वजदा पे। ठीक है, तो रूट लेटर बन जाएंगे वाओ जीम और दाल। ठीक है। आज क्योंकि हमने पहला शुरू किया है ना रिवीजन सेशन, हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से इनके आपसे सुना भी करेंगे टेबल। अभी के लिए सिर्फ ये जो चंद चीजें इसको समझ लें कि ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने क्या करना, अपने QC2 का पहला पहला जो टेबल है उसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, उसकी जेर जबर पेश शद मद। बाकी क्या करना है, आप बैटर डालते जाएं, आपके वही वाले केक निकल निकल के सामने आते जाएंगे। अब कौला या कुलू में हमने कहा मेन बाब नासवारा है, और इसका अब जितने भी कौला जैसे टेबल बनाएंगे वो उन सब का कोड कौला ही होगा। और रूट लेटर्स में याद रखना है कि माजी के पहले सीगे और रूट लेटर को अलग अलग रखेंगे। ठीक है, जो रूट लेटर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, अगर आपके रूट लेटर में वाव आ गया या आपके रूट लेटर में या आ जाए, ये दोनों हमारे कमजोर हुरूफ हैं। अच्छा, अब आपसे कहा जाता है कि वाव और या कमजोर हुरूफ हैं, क्या ये अपने साथ बाकी जो जैसे अब वहाबा है तो बाकी हुरूफ को भी कमजोर कर देते हैं, नहीं।
یہ حروف کو کمزور نہیں کرتے، یہ پورا فعل کمزور بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہا جو ہے یہ صحت مند رہے گا، با صحت مند رہے گا، صرف واؤ کمزور ہے۔ یہ اپنے ساتھ باقی حروف کو کمزور نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال میں نے دیکھا تھا، اس میں تھا آپ کے ہوم ورک میں، تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہم نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ کمزور حرف پورے فعل کو کمزور بناتا ہے، ٹھیک ہے، حروف کو کمزور نہیں کرتا۔ اچھا جی، اب آپ مجھ سے اپنے کویسچن پوچھ لیں، باقی انشاءاللہ ہم کل کی ریویژن میں باقاعدہ جو آپ کے ٹیبل شروع کروا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے کویسچن پوچھنا، سسٹر ادھیکا کا ایک کویسچن تھا۔ ہاں جی، سسٹر میرا اب آپ کوشچن مجھے کچھ 5 منٹ دے دیجیے گا تاکہ یہ تھوڑا سا کام ہو جائے۔ یہ تھا، میں نے اس کی جمع لکھی تھی مفلحون کی، وہ اب وہ مفلحون تھا، اس میں جو تنوین دوما تین سسٹر حفصہ نے بتایا تھا، مجھے وہ کلیئر نہیں ہوا کہ کیونکہ جمع تو مفلحین بھی بن سکتی ہے اور مفلحون بھی بن سکتی ہے، لیکن وہ جو تنوین والا دما تو عین والا آیا تھا نا، اس کا مجھے کلیئر نہیں ہے، وہ مجھے دوبارہ بتا دیں تاکہ میں آئندہ وہ مسٹیک نہ کروں۔ اور باقی لوگوں نے بھی ہوم ورک میں وہ مسٹیک کی بھی تھی، میں نے دونوں لکھی تھی تو وہ ایک کٹ کی بھی تھی، تو وہ مجھے پوچھنا تھا کہ وہ مجھے کیسے کلیئر ہوگا کہ میں نے وہ دما تعین کے حساب سے بنانی ہے، یا اچھا جی، اگر اس کے اوپر ٹھیک کوئی تنوین یا وہ نہیں ٹھیک ہوگا ہے، تو اس کا ٹھیک بتا ہے۔ دیں مجھے۔ ہاں جی، اب سنیے، اگر آپ کو کوئی بھی ایسے دیا جائے نا لفظ، ٹھیک ہے، یہ اینڈ پہ جو اینڈنگ چھوڑ دی ہے، تو تب ہم کہیں گے کہ یہاں پر دونوں طرح کی جمع بن سکتی ہے، یہ مفلحونا بھی بن سکتی ہے اور مفلحینا بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو دیا جائے مفلحن، تو تب صرف ہم مفلحونا بنائیں گے۔ اگر آپ کو دیا جائے مفلحن، تب آپ اس صورت میں صرف مفلحینا ہی لکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ جی، یہ میں نے ہی سوال کیا تھا، میں نے ابھی جوائن کیا ہے، کائنڈلی اگر آپ کو بوجھ نہ لگے تو پلیز آپ مجھے دوبارہ سے سمجھا دیجیے۔ یہ والا یہی جو ابھی میں لکھ رہی ہوں۔ یہ میرا ہی کوشچن تھا گروپ میں۔ اچھا جی، یہ ہے کہ اگر آپ کو مفلح دیا جائے، آخری حرکت کو آپ سے چھپا لیا جائے، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا اس پہ تنوین کون سی ہے، ضمتین ہے، کسرتین ہے یا فتحتین، زیر زبر پیش میں سے آپ کو نہیں پتا، اس صورت میں آپ کہیں گے، یہ تو دیکھیں نا ہوا میں ہے مفلح۔ اب میں بھی آپ مجھے کوئی سا لفظ دے دیتی ہیں، آپ دیتی ہیں مسلم، آپ مجھ سے کہتے ہیں مومن، آپ مجھے جب پوچھیں گی تو میں آپ کو کیا جواب دوں گی کہ یہ مؤمنون مؤمنین، ٹھیک ہے، مفلحون مفلحین، تب یہ دو آنسر آپ کے ٹھیک مانے جائیں گے، یہ آپشن بھی ٹھیک ہے، یہ آپشن بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسپیسیفک آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو مفلحون کا پوچھا ہے، مجھے بتائیے اس کی جمع کیا ہے، تو تنوین جب آپ کے سامنے شو کر دی گئی دومتین والی، تو اب دومتین دیکھیں واؤ کی دوستی پیش کے ساتھ ہی ہے، یہ یا جہاں پر آ گئی یہ گڑبڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ نہیں مانے گا۔ تو اب مفلحون کی جمع ہم نے مفلحونا صرف اور صرف ایک ہی آپشن سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر اس کے باوجود ہوم ورک میں غلطی ہے تو میں ایک دفعہ دیکھ بھی لوں گی اسے، لیکن اگر آپ کو مفلحین دیا جائے تو اب مفلحون نہیں مانے گا، وہ کہے گا میں اس کیٹیگری میں شامل ہی نہیں ہونا، یہ میرے ساتھ اس کی دوستی نہیں ہے۔ تو مفلحین اور مفلحن دونوں صورتوں ہم یا نون والی جمع یوز کریں گے، لیکن ان ساری چیزوں میں ہم نے متقین کو گڈمڈ نہیں کرنا، کیونکہ متقن متقن ہی رہے گا، متقن صرف اور صرف آپ کو متقن ہی نظر آئے گا، متقن یا متقن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ کچھ الگ طرح کے اسم الفاعل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو ہم نے چیزیں سیکھنی ہے اپنے QC3 میں، تو صرف آپ لوگوں کو QC2 میں یہ بتا دیا جاتا ہے، کیونکہ متقن ہمارے اس میں آیت میں آ گیا تھا، متقینہ جمع تھی، تو آپ کو بتا دیا گیا کہ متقن جو ہے نا، یہ دیکھیں آپ اس کو فاعل کے وزن پہ پورا کر بھی نہیں پا رہے نا، فاعل اسم الفاعل تو ہے لیکن فاعل کے وزن پر یہ پورا ہو بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، متقین کو ہم نے اس طرح یاد رکھ لینا، اور بھی آئیں گے اس طرح کے،
جب آپ کے ٹیبل کوئی اس طرح کے آ گئے جس میں تھوڑے ڈفرینٹ اسم الفاعل ہوں گے وہ وہیں کھول کر بتائیں گے، اور جس کے بارے میں ابھی آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا QC3 میں جانے کے لیے، تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ متقین کی جمع متقینہ بھی ہوگی اور متقونہ بھی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بہت آسان ہے، لیکن ابھی کے لیے ہیوی ہو جائے گا نا، تھوڑا سا برڈن زیادہ ہو جاتا ہے. ابھی صرف کمزور کو سمجھیں، بہت اچھے طریقے سے سمجھیں، اور آپ اپنے ہوم ورک کرتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ نیا نیا ہے QC2، جہاں مشکل آئے مجھے یا سسٹر افضا کو میسج کیا کریں، خود سے غلطیاں نہ کیا کریں، اپنے آپ کو آزمایا نہ کریں، جس چیز کی سمجھ نہ آئے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پورا پورا اسکرین شاٹ لے کے پورا ہی چھاپ دیں، ایسے نہیں. جس پہ آپ اچھی طرح سے غور کر لیں، اوپن بک ہے، آپ کلاس کی ویڈیو کھول سکتے ہیں، آپ کے پاس پورے PDF موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو کسی لفظ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ضرور مجھے یا سسٹر افضا کو پوچھا کریں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آج کے لیے ہم اس کو نا ایسے ختم کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، پھر آپ کی کلاس بھی ہے. کل انشاءاللہ ہم سب نے اپنے ٹیبل پکے کر کے آنے. ٹھیک ہے؟ ٹیبل کے بیچ میں ہم نے ایسے گڑبڑ نہیں کرنی کہ کوئی سناتے سناتے رک جائے. آپ نے اپنے آج تک کے جتنے ٹیبل ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح سے پکا کر کے آنا ہے. پھر ہم آپ سے روانی سے ٹیبل سنیں گے، تاکہ خاص طور پر پہلا جو ٹیبل ہے، جیسے میں آپ سے امید رکھوں گی کہ آپ کو وہابا، وعدہ، قالا اور آج کے لیسن میں آنے والا 4 ٹیبل بہت اچھے پکے آتے ہوں. تو کل جب میں آپ سے یہ پہلا ٹیبل سنوں تو آپ نے پورا فلو میں سنانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے کل آج سے ذرا تھوڑا سا جلدی آنا ہے، تاکہ ہم انشاءاللہ پورے 11:15 تو لگے، پورے 10:45 پر، پورے 10:45 پر اپنی کلاس شروع کریں، 11 بجے ختم کریں، 11 بجے آپ کی کلاس شروع ہو جایا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم 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 السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کسی جی، یا کی سسٹر، آج ہم نے آپ کا تھوڑا